جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ تہجد کی دعائیں جب بھی نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے یا رب، اب تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ اے رب مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ انسان کچھ بھی کرے، کیسا بھی ہو، صرف ایک بار رجوع کرے، اللہ اسے تھام لیتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پریشان تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ تو مالک کے دو جہاں ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل؟ گھما دینا وقت کا سکہ، فرما دیجئے نا کن فیکن۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔